بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 من گھڑت روایات۔ عوام میں بہت سی ایسی روایات مشہور ہیں جن کا کوئی معتبر ثبوت نہیں ملتا۔ یہاں ایسی 10 من گھڑت روایات ملاحظہ فرمائیں۔ روایت نمبر 1۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا۔ اسے دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، آپ پھر بھی رو رہے ہیں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا ایک امتی کلمے کے بغیر جہنم میں چلا گیا۔ تحقیق: اس روایت کا کوئی ثبوت نہیں۔ روایت نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت میرا سرمایہ ہے اور یقین میری قوت ہے۔ تحقیق: یہ روایت بھی ثابت نہیں۔ روایت نمبر 3۔ کلمہ لا الہ الا اللہ مد کے ساتھ یعنی کھینچ کر پڑھنے سے 4000 کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تحقیق: یہ روایت بھی باطل ہے۔ روایت نمبر 4۔ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کی طرح ہیں۔ تحقیق: اس روایت کی بھی کوئی اصل نہیں۔ روایت نمبر 5۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تحقیق: ان الفاظ کو حدیث قرار دینا درست نہیں، البتہ قرآن و سنت کی نصوص سے اس کا مفہوم ثابت ہے۔ روایت نمبر 6۔ تخلقوا باخلاق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپناؤ۔ تحقیق: واضح رہے کہ یہ الفاظ حدیث کے نہیں، اس لیے اس کو حدیث نہیں سمجھنا چاہیے۔ روایت نمبر 7۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں عید گزارے گا تو وہ جنت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح یا ولیمے میں شریک ہوگا۔ تحقیق: اس روایت کا بھی کوئی معتبر ثبوت نہیں۔ روایت نمبر 8۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ زیادہ محبوب ہیں یا قرآن کریم؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں زیادہ محبوب ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام یعنی قرآن کریم مجھ پر نازل فرمایا ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ زیادہ محبوب ہیں یا میں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں زیادہ محبوب ہوں کیونکہ آپ کو میرے پاس بھیجا جاتا ہے۔ پھر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ زیادہ محبوب ہیں یا اپنا دین؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا دین مجھ سے زیادہ محبوب ہے کیونکہ مجھے دین کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تحقیق: یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ روایت نمبر 9۔ ایک عورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دودھ پیتا بچہ لے کر آئی اور عرض کیا کہ اسے اپنے ساتھ جہاد کے لیے لے جائیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہاد میں کس کام آئے گا؟ تو عورت نے جواب دیا کہ اسے اپنے لیے ڈھال بنا لیں۔ تحقیق: اس روایت کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ روایت نمبر 10۔ جس کھانے میں کوئی عالم شریک ہو جائے تو اس کے شرکاء سے اس کھانے کا حساب معاف ہو جاتا ہے۔ تحقیق: اس روایت کی بھی کوئی اصل نہیں۔ تبصرہ: ان 10 روایات کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام سے کوئی معتبر ثبوت نہیں ملتا، اس لیے ان کو حدیث سمجھنے اور حدیث کہہ کر بیان کرنے سے اجتناب کرنا اور بچنا ضروری ہے۔ فائدہ: واضح رہے کہ جن جن روایات سے متعلق حضرات اہل علم کی تصریحات میسر آئیں کہ یہ روایات ثابت نہیں، تو ان کے بارے میں ان حضرات کی عبارات بھی ذکر کر دی گئی ہیں جن سے ان روایات کا حکم بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔ باقی جن روایات سے متعلق ایسی صراحت نہیں ملی تو ان کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا ہے، البتہ وہ بھی غیر ثابت ہی ہیں یعنی وہ ثابت نہیں ہیں۔ مزید تفصیل آگے ذکر کی جا رہی ہے۔ احادیث بیان کرنے میں شدید احتیاط کی ضرورت۔ احادیث کے معاملے میں بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی بات کی نسبت حضور اقدس حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا یا کسی بات کو حدیث کہہ کر بیان کرنا بہت ہی نازک معاملہ ہے، جس کے لیے سخت احتیاط کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ آج کل بہت سے لوگ احادیث کے معاملے میں کوئی احتیاط نہیں کرتے، بلکہ کہیں بھی حدیث کے نام سے کوئی بات مل گئی تو مستند ماہرین اہل علم سے اس کی تحقیق کیے بغیر ہی اس کو حدیث کا نام دے کر بیان کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں امت میں بہت سی من گھڑت روایات عام ہو جاتی ہیں
اور اس کا بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسی بے اصل اور غیر ثابت روایات بیان کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کا سخت گناہ اپنے سر لے لیا جاتا ہے۔ ذیل میں اس حوالے سے 2 احادیث مبارکہ ذکر کی جاتی ہیں تاکہ اس گناہ کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکے اور اس سے اجتناب کیا جا سکے۔ نمبر 1 صحیح بخاری میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ نمبر 2 صحیح مسلم میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ نہ بولو، چنانچہ جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ان وعیدوں کے بعد کوئی بھی مسلمان من گھڑت اور بے بنیاد روایات پھیلانے کی جسارت نہیں کر سکتا اور نہ ہی بغیر تحقیق کیے حدیث بیان کرنے کی جرات کر سکتا ہے۔